اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب قضاوت درس نمبر 519 میں قضاوت کا مفہوم اور زمانہ حضور میں اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ قضاوت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم پیش کریں گے اور زمانہ حضور ائمہ معصومین میں قضاوت کا حکم ذکر ہوگا۔ قضاوت کا لغوی تعریف اور اصطلاحی مفہوم: معصومین کے دور میں قضاوت کا حکم، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ، روایات اور احادیث ذکروں کی عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ قضاوت لفظ قضا یقضی قضاءً سے ہے اور لغت میں اس کے چند معنی پائے جاتے ہیں۔ کسی چیز کو خلق کرنا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 میں ہے، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو خلق فرمایا۔ دوسرا معنی ہے امر کرنا، حکم کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23۔ کسی کام کو مکمل کرنا، اس سے فارغ ہو جانا، جیسا سورہ جمعہ میں آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ چوتھا معنی ہے ایک چیز کا اعلان کرنا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب تورات میں بنی اسرائیل کو اعلان کیا اور بتایا۔ پانچواں معنی ہے حکم کرنا، اس معنی میں کہ لوگوں کے جو جھگڑے ہیں، جو لوگوں کے جو اختلافات ہیں، ان کا فیصلہ کرنا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 20۔ اور کتاب قضاوت میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لوگوں کے اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنا اور اس کے جو احکام ہیں ان کو پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں قضا یقضی اور اس کے مشتقات اور کلمات متعلقہ 62 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ قضا 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، سورہ بقرہ 117، آل عمران 47 اور مریم میں 35 ہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور غافر میں 68 میں بھی اسی طرح فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام 2 میں ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، اسراء میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مریم 35 میں بھی اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون ہے۔ قصص میں فواکظہ موسیٰ فقضا علیہ، کہ حضرت موسیٰ کا شیعہ اور حضرت موسیٰ کا ایک دشمن وہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو شیعہ نے نبی پاک کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اور اسی طرح فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، قصص میں ہی 29 نمبر آیت ہے کہ جب موسیٰ نے جو مدت کے لیے کام کرنے کا کہا تھا وہ مدت پوری ہو گئی تو اپنے اہل ویال کو لے کر چل پڑے اور طور کے ایک طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، احزاب 23 میں ہے کہ مومنین رجال ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے والے ہیں، کچھ تو اس راہ پہ چل کے آگے چلے گئے ہیں اور کچھ انتظار میں ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، احزاب 36 میں ہے کہ مومن اور مومنہ کے لیے نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے اس میں اختیار حاصل ہو۔ اور اسی طرح سورہ احزاب 37 میں
فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے اس سے اپنی مدت پوری کر لی تو ہم نے آپ کی اس سے شادی کرا دی۔ زمر فیمسک التی قضا علیہ الموت، اور قضا ہا ہے یوسف الا حاجہ فی نفس یعقوب قضاہا فصلت 12 قضاہن 7 سماوات فی یومین۔ احزاب 37 میں ہے لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا۔ نساء میں بھی آیت نمبر 65 ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب آپ حکم کرتے ہیں تو پھر مومنین اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی حرج اور گھٹن محسوس نہ کریں اور اس کو تسلیم کریں۔ قصص 28 ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، بقرہ 200 فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آبائکم، جب حج کے مناسک ادا کر لو تو اس طرح اللہ کو ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ نساء 103 فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو قیام، قعود اور پہلوؤں پر۔ حجر 66 وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر ہؤلاء مقطوع۔ اسراء 4 میں ہے قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض۔ قصص 44 ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر۔ سبع 14 فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ طٰہ 72 فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ زخرف 77 ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون۔ عبس 23 کلا لما یقض ما امرہ۔ حج 29 ثم لیقضوا تفثہم ولیوفوا نذورہم۔ غافر 20 والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء۔ انفال 42 ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا۔ 44 لیقضی اللہ امرا کان مفعولا۔ یونس 93 ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ۔ نمل 78 ان ربک یقضی بینہم بحکمہ۔ غافر 20 واللہ یقضی بالحق۔ جاثیہ 17 ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ۔ طٰہ 72 فاقض ما انت قاض۔ یونس 71 ثم اقضوا الی۔ بقرہ 21 یا 210 وقضی الامر والی اللہ ترجع الامور۔ انعام 8 لقضی الامر۔ 58 لقضی الامر بینی و بینکم۔ یونس 11 لقضی الیہم اجلہم۔ 19 لقضی بینہم۔ 47 قضا قضی بینہم بالقسط۔ 54 قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون۔ سورہ ہود 44 قیض الماء وقضی الامر۔ ہود 110 لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم۔ یوسف 41 قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ ابراہیم 22 قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ مریم 39 اذ قضی الامر۔ زمر 69 قضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ 75 قضی بینہم بالحق۔ غافر 78 فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق۔ فصلت 45 لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم۔ شورى 14 لولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم۔ 21 ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم۔ احقاف 29 فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین۔ جمعہ 10 میں قضیت الصلاۃ ہے۔ انعام 60 میں یقضی لیقضی اجل مسمى۔ طٰہ 114 میں یقضی الیک۔ فاطر 36 میں لا یقضی علیہم فیموتوا۔ طٰہ 72 فاقض ما انت قاض۔ حاقہ 27 یا لیتہا کانت القاضیہ۔ مریم 21 وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اور مریم 71 میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر وہ جہنم میں جانے والا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقین کو نجات دیں گے اور
جو ظالم ہیں ان کو وہیں پر چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اس لفظ کے قرآنی استعمالات ہیں۔ شرعاً قضاوت ایک ولایت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی، کہ وہ قوانین شرعیہ کی روشنی میں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان میں حقوق کو ثابت کرنے کے لیے اور مستحقین تک حقوق پہنچانے کے لیے حکم لگاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس کا جو آغاز ہے وہ دین و دنیاوی امور میں ریاست عامہ ہے جو نبی اور امام کو حاصل ہے، اور جو لوگ ان کے نائبین ہوتے ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 اور سورہ نساء آیت نمبر 105 ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کرو۔ اور آیت موجود ہے سورہ نساء 65 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں، پھر فیصلے پر دل میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں اور اس کو حق تسلیم کریں۔ سلیمان بن خالد کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اتقوا الحکومہ فإن الحکومہ انما ہی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی و وصی نبی، وسائل شیعہ باب 3 ابواب صفات قاضی، حدیث سیوم، کہ حکومت کرنے اور فیصلے کرنے سے بچو کہ حکومت کا حق امام عالم اور عادل کو ہے، وہ نبی ہو یا وصی نبی ہو۔ اسحاق بن عمار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے قال امیر المومنین لشریح یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسہ الا نبی او وصی نبی او شقی، اسی باب میں ہے۔ امیر المومنین نے قاضی شریح کو فرمایا اے شریح تم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو کہ اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا مگر کوئی نبی یا وصی نبی یا پھر کوئی بدبخت، کیونکہ اگر نبی اور وصی یا ان کا جانشین ہوگا تو پھر حق کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور اگر وہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا تو پھر ناحق فیصلے کرے گا، ظلم اور جور کرے گا تو شقی ہو جائے گا۔ کتاب القضاء وهو واجب کفایۃ فی حق الصالحین له الا انه مع حضور الامام وظیفۃ الامام علیہ السلام او نائبہ فیلزمہ نصب قاض فی الناحیۃ لیقوم بہ، قضاوت کا باب ہے اور وہ واجب ہے کفائی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ واجب کفائی یہ ان واجبات کفائی میں سے نہیں ہے کہ عوام بھی اس کو انجام دے سکیں، بلکہ اس کے لیے فقاہت، اجتہاد، قرآن و سنت کا مکمل علم شرط ہے۔ تو جو لوگ اس درجہ اجتہاد اور فقاہت پہ فائز ہوں گے تو ان کے لیے یہ واجب کفائی ہو جائے گا، مگر جب امام معصوم موجود ہو تو یہ امام معصوم کا وظیفہ ہے، اور نائب ہی یا ان کے نائب کا وظیفہ ہے جن کو امام نے نائب اور جانشین بنایا اس کام کے لیے۔ فَيَلْزَمُهُ نَصْبُ قَاضٍ فِي النَّاحِيَةِ، تو امام علیہ السلام کے لیے لازم ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں اپنے قاضی معین فرمائیں لِيَقُومَ بِهِ، تاکہ وہ قضاوت کو انجام دے، لوگوں کے فیصلے کریں۔ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْإِجَابَةُ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ وَجَبَتْ كِفَایَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا إِلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ لَازِمَهُ الطَّلَابُ۔ اب امام علیہ السلام کے دور میں ایک بحث پیش آتی ہے کہ واجب عینی کن لوگوں پر ہو جائے گی قضاوت کرنا اور واجب کفائی کن تک رہے گی۔ فرمایا وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ الْإِجَابَةُ، جس کو امام معصوم قضاوت کے لیے معین فرمائے تو اس پر واجب ہے کہ اس کے لیے اجابت کرے اور اس کے لیے آمادہ ہو۔ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ، اگر امام کسی کو معین نہ کریں، واجبت کفایتاً، تو جو اس مرتبہ کے اہل ہیں ان کے لیے واجب کفائی ہوگا۔ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا إِلَّا وَاحِدٌ، یہ تو اگر زیادہ تھے تو ان پر واجب کفائی تھا،
اگر ان میں کوئی اہل نہ ہو مگر ایک ہی ہو تعینت علیہ تو اس پر واجب عینی ہو جائے گا، چونکہ اور کوئی موجود ہی نہیں ہے جو اس پر عمل کرے۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ، ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام علیہ السلام اس کو نہیں جانتے، علم غیب کی بات نہیں ہے بلکہ ظاہری جو سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے تحت اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ، اگر امام اس کو نہیں جانتے، لازمہ الطلب، تو وہ واحد جو قضاوت کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے لازم اور واجب ہے کہ جا کر امام کو اس کے لیے معرفی کرے اور اس مرتبہ کو طلب کرے۔ وفی استحبابہ مع التعدد عینا قولان اجودہما ذلک مع الوثوق من نفسہ بالقیام بہ، یعنی کیا مستحب ہے طلب کرنا، امام کے پاس جا کر معرفی کرنا، کہ جب زیادہ لوگ اس کے صلاحیت رکھتے ہوں قضاوت کرنے کی تو آیا فرد پر مستحب عینی ہوگا کہ جا کر اپنی معرفی کرے؟ قولان، اس میں دو قول ہیں، دو نظریے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو طلب کرنا چاہیے مع الوثوق من نفسہ بالقیام بہ، جب اس کو اپنے آپ سے اطمینان ہو کہ وہ قضاوت کی شرائط کو پورا کر لے گا اور مختلف پیش آنے والے مسائل میں ظلم کی طرف جھکاؤ نہیں کرے گا۔ تو ایک لحاظ سے یہاں پر پیش آنے والی صورتوں کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، یا تو امام کے زمانے میں قضاوت کی صلاحیت رکھنے والے کچھ لوگ ہوں گے یا ایک ہی فرد ہوگا، تو جب زیادہ ہوں گے تو امام علیہ السلام ایک کو بطور معین طلب کریں گے اس کے لیے، یا بالخصوص معین نہیں کریں گے بلکہ بطور مطلق ایک فرد کو قضاوت کے لیے طلب کریں گے۔ اور دوسری صورت میں جب ایک ہی ہے صلاحیت رکھنے والا تو یا امام علیہ السلام اس کو جانتے ہوں گے اس کی صلاحیت کو یا نہیں جانتے ہوں گے، چونکہ یہاں علم امامت اور علم غیب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یعنی ظاہری جو ذرائع کے ذریعے اس کا علم ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ایک ہی فرد ہو اور امام اس کو معین کریں قضاوت کے لیے تو اس کے لیے واجب عینی ہو جاتا ہے اور واجب کفائی نہیں رہتا۔ دوسری صورت ہے کچھ لوگ اس کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں اور امام ایک کو بالخصوص معین کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس پر واجب عینی ہو جائے گا، اگرچہ اصل میں واجب کفائی تھا لیکن جب امام نے معین کیا تو اس کے لیے واجب عینی ہو گیا۔ کچھ لوگ صلاحیت رکھتے ہیں قضاوت کے لیے، امام ایک شخص کو غیر معین طور پر قضاوت کے لیے طلب کرتے ہیں، تو اس صورت میں سب پر واجب کفائی ہے کہ امام کی اجابت کریں۔ اگر ایک ان میں سے امام کے پاس حاضر ہوتا ہے اس کام کے لیے تو باقی سے ساقط ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہ آئے تو پھر سب گناہگار ہو جائیں گے۔ ایک شخص صلاحیت رکھتا ہے قضاوت کی اور امام اس کو معین نہیں کرتے تو اس شخص میں صلاحیت موجود ہے تو اس پر واجب ہے بطور معین کہ یہ اس کے لیے اقدام کرے، اگرچہ امام نے اس کو معین نہیں کیا، کیونکہ واضح ہے کہ واجب کفائی اگر ایک شخص میں معین ہو تو اسی پر واجب عینی ہو جاتا ہے، چاہے امام اس کو معین کریں یا نہ کریں۔ ہاں اگر امام معین کریں تو وجوب اس کا مؤکد ہو جائے گا۔ ایک صورت بنتی ہے کہ ایک شخص قضاوت کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن امام اس کو ظاہراً نہیں جانتے، تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ خود کو جا کے معرفی کرے اور اس کے لیے امام سے طلب کرے کہ میں اس کو انجام دے سکتا ہوں۔ کئی لوگ صلاحیت رکھتے ہیں قضاوت کے لیے اور امام ان کو نہیں جانتے، تو اس صورت میں سب پر واجب کفائی ہے کہ خود کو معرفی کریں۔ اگر ایک معرفی کر دیتا ہے اور امام اس کو معین کر دیتے ہیں تو دوسروں سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن آیا دوسروں پر بھی مصاب عینی ہے کہ وہ بھی بعد میں معرفی کریں یا نہ؟ دو قول ہیں شہید ثانی کے نزدیک۔ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اطمینان رکھتا ہے کہ قضاوت کے مشکل مسائل کو حل کر سکے گا تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ خود کو معرفی کرے۔ واجب کفائی اس کو اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ چونکہ نظام انسانی کا محفوظ رہنا اس پر موقوف ہے، ورنہ حرج مرج فتنہ فساد لازم آ جائے گا، اور امام علیہ السلام کا یہ وظیفہ ہے چونکہ وہ ریاست عامہ رکھتے ہیں دین و دنیا کے حوالے سے، جو نبی اکرم اور امام کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو سورہ نساء کی آیت 65 سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ،
اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور اس طرح کی آیات سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ ولایت جو ہے اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے یہ فضائل ہیں اور خدا نے ان کو اس کے لیے معین کیا ہے۔ اس کی مختلف صورتوں میں شہید ثانی نے جو فرمایا کہ استحباب عینی ہوگا یا نہیں ہوگا، دو قول، جبکہ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں وہ فرماتے ہیں اس میں دو وجہیں ہیں، یعنی قائلین تو موجود نہیں ہیں لیکن اس طرح کے احتمالات اس میں موجود ہو سکتے ہیں۔